گلاب جیسا در پنجتن مہکتا ہے، مثال مشک سراپا بدن مہکتا ہے۔ گلاب جیسا در پنجتن مہکتا ہے، مثال مشک سراپا بدن مہکتا ہے۔ زمانہ بیت گیا انتقال کو لیکن خدا کے پیارے ولی کا کفن مہکتا ہے۔ زمانہ بیت گیا انتقال کو لیکن خدا کے پیارے ولی کا کفن مہکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اس پر ایمان ہے؟ ذرا سا ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں بتا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو مدینہ شریف پہنچا دے۔ زمانہ بیت گیا انتقال کو لیکن خدا کے پیارے ولی کا کفن مہکتا ہے۔ بہار کے ایک شاعر نے کہا، تمام عمر کی دولت خرید سکتا ہوں، تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے۔ آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہم رہیں، مگر ہمارے اسی ہندوستان سے ایک شخص نے ایک شعر پڑھ کے اپنی وطن پرستی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے کہا، اگر خلاف ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ اندور کے ایک شخص نے کہا، اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں ممبر رسول پر، اس نے کہا کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ آواز جب دلی گئی، منظور عثمانی نے سنا کہ اندور سے آواز آئی کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، تو منظور عثمانی نے قلم لیا، کاغذ لیا اور ایک شعر اس کے مقابلے میں لکھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، میاں جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ تو جب یہ آواز شہزادے غوث اعظم حضرت سید عبدالرزاق نورالعین سہارنپور کے سلسلے کے عظیم شان بزرگ حضرت سید ہاشم قدوسی نے یہ سنا کہ اندور کے شاعر نے کہا کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اور دلی کے شاعر نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، تو سید ہاشم قدوسی جن کے رگوں میں آل رسول کا خون تھا، وہ کاغذ اور قلم لیتے ہیں اور نبی کی محبت میں سرشار ہو کر ایک شعر لکھتے ہیں۔ ذرا سا کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نبی کی رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ فراز دل مالیگاؤں نے کہا، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ شعر و شاعری کے حوالے سے بڑی باتیں ہو گئی۔ آئیے جماعت اہل سنت کی ایک معتبر شخصیت کی بارگاہ میں میں زانو ادب طے کرتا ہوں۔ قاضی شہر الدولہ ناصر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت فیضان حضور مشاہد ملت حضرت علامہ مفتی محمد جمیل احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی نورانی، بڑا اچھا بڑا مبارک بیان ہوتا ہے، ان کے بیانات کو سماعت کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار مشاہد ملت کو دل میں بسائیے اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ الفاتحہ الی روح النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربك ورب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔
الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على السميع العليم الخبير العظيم الشان سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته لا سيما وابنه الغوث العظم الباهر السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدر اجلاس حضور تاج الملت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اعظم پیلی بھیت شریف اور حضرت العلام حضرت علامہ الحاج مفتی ناصر رضا خان صاحب شہزادگان شیربیش اہل سنت اور تمام نبیران مظہر اعلی حضرت ماشاء اللہ. خاندان شیربیش اہل سنت کے جملہ معزز حضرات، جملہ حشمتی برادران، علماء کرام، ذوی الاحترام، میرے پیارے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آج ہم اور آپ ایک عظیم المرتبت شہنشاہ تسلط اللہ کے مقدس اور محترم ولی مسلک اعلی حضرت کے پاسبان، مذہب اہل سنت کے محافظ، غیروں کے لیے شیر ببر، اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم، یعنی تاج شریعت حضور مشاہد ملت کے سالانہ عرس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اور اگر آپ واقعی وجدانیت تو آپ کو نہیں آئے گی، اگر روحانیت کی طرف ذرا توجہ دیں تو مشاہد ملت کا فیضان یہ آثار ہے، مگر ساون اور بھادوں سے زیادہ برس رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایک طرف مشاہد ملت کا فیضان اور ایک طرف برادران مشاہد ملت کا فیضان.
سبحان اللہ، ہمارا وجدان تو یہ کہہ رہا ہے مشاہد ملت یہی موجود ہیں، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ اپنے نیک اور اچھے ولیوں کو اس نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے، جہاں چاہیں جائیں گے، جس کی مدد کرنی چاہیے یا چاہیں وہ کریں گے، جو ان کو بلاتا ہے وہ آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ کرم فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد آیت کریمہ ہیں اس سلسلے میں، بخاری شریف اور مسلم شریف صحائح ستہ کی متعدد حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، صحائح ستہ کی حدیثوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے مسلک اعلی حضرت ہی حق ہے۔ واہ واہ واہ، بقیہ سب ڈھونگ اور دھتورا ہے۔ کیا بات ہے۔ ان لوگوں نے چونکہ عوام پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے تو 4 آیت یاد کر لیا، بخاری میں 2-3 حدیثیں یاد کر لیا، یہ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، بخاری۔ ارے بخاری میں دیکھو اللہ کے ولیوں کا جلوہ، ترمذی میں دیکھو اللہ کے ولیوں کا جلوہ۔ صرف ایک حدیث موقوف آپ کو سناتا ہوں، صحائح ستہ کی حدیث، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ترمذی نے مجھ سے پڑھا ہے اور میں نے ترمذی سے پڑھا ہے۔ واہ واہ، وہ امام ترمذی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، سب سے بڑے شاہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، ایک نظر کعبہ کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بلند ہے، اللہ نے تجھے کتنا عظیم بنایا ہے، واہ واہ، مگر اے کعبہ لیکن قلب المؤمن افضل من کا حرمتا عند اللہ تعالی، لیکن ایک اللہ کے ولی کا دل کعبہ سے بھی افضل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت۔ تو ایک اللہ کے ولی کا دل آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ کعبہ اینٹیں اور پتھر کا نام نہیں ہے، ہاں، وہ دیوار کعبہ نہ ہو تب بھی وہ سمت ہمارا قبلہ ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں رابعہ بصری گئی ہیں کعبے کو اور کعبہ چلا گیا ہے استقبال کو۔ واہ 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 واہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کعبے سے افضل ہوتا ہے۔ ہم لوگ طواف کرتے ہیں کعبے کا، اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کا طواف کعبہ کرتا ہے۔ تو مشاہد ملت کی وہ ہستی ہے، سبحان اللہ۔ خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آپ احسان مانو، یہ آپ نہیں آئے ہیں، مشاہد ملت نے بلایا۔ بے شک، بے شک۔
ارادے لاکھ بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم نے کبھی امید نہیں کیا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے، مگر حکم سرکار دیکھیے، میرے رشتہ دار بہت محبوب رشتہ ہے، جناب شرف الدین صاحب، حافظ شرف الدین صاحب کا، وہ رشتہ نہیں بتائیں گے، نہیں سب آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے ذریعے سے حکم سرکار ہوا، میں حاضر آ گیا۔ میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے مناسب یہی ہے کہ ہم سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، واہ واہ، بولو نا نہیں نکاح ٹوٹ جائے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی واہ نہیں، واہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، سبحان اللہ۔ ہم جب مشاہد ملت کا چہرہ دیکھتے تھے، کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ، مشاہد ملت کو دیکھنے والے کتنے ہیں؟ محبت سے دیکھا ہے، چہرہ دیکھا ہے، پیشانی دیکھی ہے، پیشانی غور سے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ولایت کا سورج پیشانی میں تیر رہا ہے، ولایت کا ماہتاب پیشانی میں چمک رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا تھا، مشاہد ملت ایک عام عالم کا نام نہیں ہے، آفتاب ولایت کا نام مشاہد ملت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لوگ دیکھتے ہی، پیر تو بہت ہیں آج کل، بھوکالی پیر، جلوہ گری والے پیر، تمام پیر، مگر مشاہد ملت کی مثال اس زمانے میں دکھاؤ۔ باسی روٹی کھانے والا، وہ بھی سالن کے ساتھ نہیں، نمک کے ساتھ، وہ بھی مکان میں بیٹھ کر نہیں، باغ میں گانٹھ بھر پانی کے اندر، وہ بھی ایک دن پر نہیں 2 دن پر۔ لوگ کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، لوگ کھاتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، لوگ کھاتے ہیں اپنے عیش و آرام کے لیے، لیکن مشاہد ملت کھاتے تھے تو سنیت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت۔ شکرولی کے مناظرے میں 10 سال کا تھا، آپ کے بغل دور میں میں کھڑا ہوا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شکرولی کے کچھ لوگ ہوں گے تو جانتے ہوں گے، برسات ہو رہی تھی، مہینہ یہی اساڑھ کا تھا، ساون لگنے والا تھا، کھانا نہیں، اور حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، رات میں کھانا آپ کو ملا ہی نہیں۔ آج کے پیروں کا موازنہ کیجئے مشاہد ملت، واہ واہ، کون ہے مرشد برحق کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں؟ کوئی نہیں، بے شک۔ آپ باغ میں کھڑے ہیں، باغ میں پانی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ بھی کر رہے ہیں، مناظرے کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ واہ واہ،
سکرولی میں مناظرہ بھی کر رہے ہیں، مناظرے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور نمک ہے، روٹی ہے، کھڑے ہو کر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، روٹی نمک سے کھا رہے ہیں۔ یہی وہ مشاہد ملت ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایک عالم پر متفق نہیں ہو سکتا۔ اس ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء ہیں، ایک سے ایک عالم ہیں، ایک سے ایک حبر ہیں، ایک سے ایک دگج عالم دین ہیں، مگر ایک پر کوئی متفق نہیں ہو سکتا۔ شکرولی کا مناظرہ بتا رہا ہے مشاہد ملت کا رتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ مناظر کس کو بنایا جائے؟ مشتاق نظامی کو، کوئی کہہ رہا ہے علامہ قمر الزماں کو، کوئی کہہ رہا ہے بدر ملت کو، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کو، اور جب رئیس اڑیسہ کے بعد بات گئی تو آپ نے فرمایا سنو، جس مناظرے میں ابن شیر رضا ہو کسی کو مناظر بننے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ وہ مشاہد ملت کیا کہنے ماشاءاللہ، کہ رئیس اڑیسہ نے جن کی عظمت پر مہر لگائی ہو، اور سارے علماء نے اتفاق سے کہا ہو آمنا و صدقنا، اس مشاہد ملت کا کیا کوئی جواب لائے گا؟ وہ ہیں ہمارے مشاہد ملت، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ مشاہد ملت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مشاہد ملت۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ اپنا کام زیادہ تر خود کیا کرتے تھے، جی، اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور جو علماء نے، اولیاء نے، جی، اقطاب نے، اللہ والوں نے ہاں ہاں، جو ولایت کی نشانی بتائی ہے، جی، وہ استقامت بالسنہ بتائی۔ بیش، سنت کے مطابق عمل کرنا، چلنا، زندگی کو نبی کی سنت میں ڈھال دینا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سب نے بیعت کر لی، متفقہ خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، تو آپ نے پہلا خطبہ دیا۔ دیکھیے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، دارمی، دیلمی، مشکات، بہت ساری حدیثوں میں اور تاریخوں میں موجود ہے۔ جی، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے صحابہ، مجھے امیر منتخب کر لیا گیا، مگر میرا قدم اگر سنت سے ڈگمگائے، شریعت سے ڈگمگائے، پتہ کیا چلا؟ ممکن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اور نہ ایسا ہوا اور نہ ہوگا، مگر ایک امکان ہے، جب صدیق اکبر کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، تو کیا معصوم ملت کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے؟
واہ اے صحابہ، اگر میرے قدم ڈگمگائے تو میرا کہاں نہ ماننا، میرا کہاں نہ ماننا، سنت پر عمل کرنا۔ آج کے ماحول میں پیلی بھیت کے لوگ وہی کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ شریعت الگ ہے، بزرگی الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اگر شریعت کے خلاف طریقت ہو تو وہ طریقت ہی نہیں ہے، طریقت کو چھوڑ دیا جائے گا اور شریعت کو اپنا لیا جائے گا۔ بے شک، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی فاروق اعظم نے بھی خطبہ دیا، یہی مولا علی ولیوں کے سردار شیر خدا نے خطبہ دیا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مشاہد ملت اپنا کام خود کرتے تھے۔ جی جی، آپ نے دیکھا نہیں، گوڈا اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹرین آئی، سب لوگ اپنے آرام عیش و عشرت کا سامان لے کر کے چلتے ہیں، اور مشاہد ملت مذہب و سنت کی کتاب لے کر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ٹرین آئی، ٹرین رکی، کئی علماء تھے، آپ نے اپنا بکس اٹھایا، جو وہ بکس ٹین کا تھا، ٹین سمجھتے ہیں اس لیے میں ٹین کہہ رہا ہوں، وہ ٹین کا بکس تھا، اس کو خود سے اٹھایا، اٹھانے بھی نہیں دیا، اور خود سے اٹھا کر اسے اپنے سر پر رکھنے لگے بیٹھ کر۔ اللہ، علماء دوڑے، جب تک آپ نے بڑی محنت کر کے اس کو سر پہ رکھ کے اور آپ کھڑے ہو گئے اور کہا مولانا مشاہد کو چھوڑو، اپنا بوجھ اٹھانے دو، واہ واہ، میرے سر پر بڑا بوجھ ہے، قیامت میں میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ واہ، وہ ہے مشاہد ملت۔ سبحان اللہ، موازنہ کرو آج کے دور میں، مشاہد ملت، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مشاہد ملت، اور میں نے بیان کیا تھا، پھر سن لیجئے، ہمارے گاؤں کا مناظرہ تو بہت کیا ہے آپ نے، ہمارے گاؤں کا مناظرہ طے ہو گیا، لیکن مناظر نہیں طے ہو رہا تھا۔ بدر ملت نے کہا میں شور شرابے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، فقیہ ملت نے کہا نہیں بھائی، مجھے صرف کتابوں کے لکھنے کا کام ہے، یہ سب کام میں نہیں کرتا۔ اخیر میں ایک کام آیا تو حشمتی عالم کام آیا، اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا۔ بہرحال یہ لوگ سب چلے گئے، وہاں بھی جلسہ کرنے لگے، دیکھو ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، مگر براؤں کے خلیفہ صاحب نے جب سنا، خلیفہ محمد صدیق صاحب نے، کہ ہمارے مدرسے کے علماء سب چلے آئے، تو وہ خود پہنچے اور وہابیوں کے اسٹیج کے قریب جا کر پہنچے۔ ایک ممتاز چچا تھے، وہ تھے، اور خلیفہ صاحب تھے، اور میں تھا۔ تنہا وہابیوں کے اسٹیج پر پہنچے، بعد میں ہم سوچنے لگے یا اللہ خلیفہ صاحب کو اتنی طاقت اور ہمت کہاں سے ہوئی؟ تو ذہن میں جواب دیا، جمیل قادری تو نہیں جانتا ہے، جہاں وہ خلیفہ شعیب الاولیاء ہیں، وہیں خلیفہ شیر بے سے اہل سنت ہے، ان کو شیر بے سے اہل سنت میں بھیجا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور کھڑے ہو کر سامنے مقابلہ کرنے لگے، میں مناظرہ کروں گا، میں مناظرہ کروں گا۔ اور کہا چوکھڑا والو تم گھبرانا نہیں، پیسہ بھی خرچ کروں گا، غریب ہو فکر نہ کرنا،
اور مناظرہ بھی کروں گا، طے ہو گیا مناظرہ۔ ایک دن میں ہوتا، رات میں مناظرہ ہوتا، پھر دن میں ہوتا، پھر رات میں مناظرہ، 2 دن 2 رات مناظرہ چلتا رہا، مگر ہر درمی وہ کہاں سے مانتے۔ لوگ پریشان تھے، یہ مناظرہ ہو کیسے، ختم کیسے ہو، یہ وہابی بھاگیں کیسے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اس وقت لوگوں نے سنا کہ بھاؤپور پپری میں مشاہد ملت آئے ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ یہ لوگ 10 بجے رات میں پہنچے، گرمی کا مہینہ تھا، اور وہی مشاہد ملت نے کنڈیا اتار کے رکھا تھا۔ ہائے ہائے۔ آپ نے پانی پیا، کیسے آئے؟ حضور مناظرہ ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے، ہم آپ کو بلانے آئے ہیں، آپ چلیے۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ سواری، میں چل رہا ہوں۔ کہا حضور 10 بجے رات ہے، کہاں سواری ہے؟ اب بتائیے، 20-25 سال کی بات میں بتا رہا ہوں، کہاں سواری آتی ہے؟ 25-30 سال کی بات بتا رہا ہوں، اور زیادہ 35 سال کی بات ہے۔ تو کہاں یہ سواریاں تھیں؟ کہا حضور سواریاں نہیں ہیں، کہا کنڈیا اٹھاؤ، مشاہد پیدل چلے گا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مشاہد ملت۔ پیدل چلوں گا۔ پیدل چلے، 2 گھنٹے میں آئے، چوکھڑا پہنچے۔ 9 کلومیٹر 2 گھنٹے میں سفر طے کیا، اور چلتے بھی تھے کتنے تیز مشاہد ملت۔ ہم نے پوچھا تھا حضور آپ اتنے تیز کیوں چلتے؟ ہم دوڑتے ہیں اور نہیں برابر ہو پاتے ہیں۔ کہا تیز چلنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ آپ کا قد بہت بڑا نہیں تھا، درمیانی قد کے آپ بالکل قریب تھے، اور ان سے لمبے لمبے لوگ، لمبی ڈیل والے، وہ بھی ان کو دوڑنا پڑتا تھا۔ تو سرکار مشاہد ملت چال بھی چلتے تھے تو سنت کے مطابق، سوتے تھے تو سنت کے مطابق، چلتے تھے تو سنت کے مطابق، جاگتے تھے تو سنت کے مطابق، زندگی میں جب تک رہے پوری زندگی سنت کے مطابق، اور دنیا سے گئے تو رسول اللہ کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روڈ پر پہنچے، وہابیوں کو بھنک لگ گئی کہ مشاہد ملت آ رہے ہیں۔ تب مشاہد ملت آپ کو نہیں کہا جا رہا تھا، بڑے بھیا آ رہے ہیں۔ بڑے بھیا، حضرت سرکار شیبل سنت کو بڑے مولانا کہا جاتا تھا ہمارے دیار میں، اور حضرت کو بڑے بھیا آ گئے۔ روڈ پر پہنچے، وہابیوں کا شامیانہ گرا، اور وہ قطب اللہ بھٹا والا ایک اور تھا جو ان کے طرف تھے، اور لائٹ بجھا کر اور سب فرار ہو گئے۔ مشاہد ملت جب یہاں پہنچے مناظرہ گاہ میں تو کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کہا اے پروردگار عالم، جب ابن شیر رضا مشاہد ملت کے روب و داد کا یہ حال ہے تو شیر رضا کے روب کا حال کیا رہا؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ پہاڑوں سے ٹکرانے والا ہمارا مشاہد ملت، سمندروں میں دین کے خاطر غوطہ لگانے والے ہمارے مشاہد ملت، باطلوں سے لوہا منوانے والے ہمارے مشاہد ملت، جو نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ کسی سے خوف کھاتے تھے۔ قرآن خود فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک آخری بات، بہت سارے علماء ہوں گے، مشاہد ملت، سبحان اللہ۔ واہ
ایک صبر میں مقام ہے، توکل ہے، صبر ہے، رضا ہے، علماء کرام جانتے ہوں گے۔ اس میں ولایت میں ایک مقام ہے عشق، مقام عشق ہے۔ میں ایک تصوف کی کتاب پڑھ رہا تھا تو حضرت احمد سرم بولانی، کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں رہ گیا کیونکہ کتابوں کا نام اور تاریخ اور سن یہ بملا مچھلی ہوتے ہیں، جب تک پکڑے رہو ہے تنی بڑ ڈھیل بھے سڑک جاتے، لاکھ یاد رکھو بھول جاتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ لکھا کہ ان کے مجلس میں بہت سارے لوگ آتے، سوال پوچھتے حضرت اور فیض لے کر کے واپس جاتے۔ نعرہ لگا دیجیے، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبیر مظہر اعلی حضرت، شہزادے حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھیں۔ دیکھیے بھیا بھی آ گئے اور مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے، مفتی سعد اللہ نگر تشریف لے آئے۔ اب ان کا بھی آپ بیان بیٹھیں بھائی، ہوگا۔ بیٹھ جائیے جی۔ آپ سماعت کیجئے، بس آخری بات آپ سن لیجیے۔ تصوف، بیٹھ جائیے، شور نہ کیجئے۔ تو تصوف کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، احمد سرم بولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ کتاب ہے۔ ان کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، ان کا ذکر ہے تو تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد آپ سے بات کرتے، سوال کرتے، جواب لیتے، فیض حاصل کرتے چلے جاتے، مگر ایک آدمی وہ آتا اور بیٹھا رہتا اور چلا جاتا، یہی مہینوں اس کا دستور تھا۔ جیسے اعظمی صاحب نے لکھا ہے، ایک لطیفہ ہے، بس لطیفہ کی طرح سمجھیے کہ ایک عالم صاحب کے دربار میں بہت سارے لوگ آتے، مسئلہ پوچھتے تھے، ایک صاحب آتے اور وہ چلے جاتے۔ تو ایک دن عالم صاحب نے کہا کہ بھائی تم کچھ نہیں پوچھتے ہو، آتے ہو، بیٹھتے ہو، چلے جاتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ پوچھو۔ کہا حضور یہ بتائیے کہ روزہ کب سے کب تک رکھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا صبح صادق سے لے کر وہ سورج کے غروب ہونے تک۔ کہا صحیح حضرت، ہاں بالکل ہے۔ کہا اگر سورج نہ ڈوبے تب؟ کہا تم خاموش رہو، خاموش رہنا تمہارا بہتر ہے۔ ایسے ایک آدمی تھا، اس نے کہا سرکار کلو بابا بہت دور بیٹھے ہو، اور کلو بابا بہت حیرت رہن ملے نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ بتا تو بھی کچھ چاہتا ہے، تو بھی پوچھ لے، کیا دے دوں، کیا بتا دوں؟ کہا حضور مجھے عشق کی چنگاری چاہیے، میں تمہید بن رہا ہوں حضور مشاہد ملت۔ آپ اہمیت اور عظمت سنیے، حافظ جی تو سنے ہیں ماشاءاللہ۔ مشاہد ملت کون ہے؟ واہ واہ۔ جیسے ایک مولانا آپ سمجھتے ہیں، ایک عالم سمجھتے ہیں، منطق کا امام، بے شک منطق کے امام تھے، بے شک فلسفہ کے امام تھے، بے شک فقہ میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا، بے شک ہر علم میں آپ لاجواب تھے۔ جہاں ہر علم کے آپ لاجواب تھے، وہیں عشق و محبت میں بھی لاجواب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت الہی میں بھی بے مثال تھے، عشق الہی میں بھی بے مثال تھے۔ کہا حضور مجھے عشق کی چنگاری چاہیے۔ کہا عشق کی چنگاری چاہیے؟
آپ خاموش ہو گئے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر اس سے آپ نے پوچھا، پھر اس نے کہا اس کی چنگاری، اسی 3 مرتبہ کہا اچھا اس کی چنگاری چاہتا ہے تو جا، ایک شرط ہے، کل یہ پتہ ہے اور یہ جگہ ہے، اس جگہ سے اس جگہ پر اس پتے سے چلا جانا، وہاں ایک آدمی ملے گا اور وہ آدمی لیٹا ہوگا، اور پھر اس کو دیکھ کر کے آؤ، حالات بتاؤ کہ کس حالت میں ہے، میں تمہیں عشق الہی کی چنگاری دے دوں گا۔ وہ گیا، حضرت نے جو پتہ بتایا تھا اس پتہ سے وہ گیا، وہاں دیکھا ایک جنگل میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹا ہے، گردن کٹی ہے، اعضاء الگ ہیں، اور سب سے خون کے فوارے جاری ہیں، اور خون کے قطروں سے الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ وہ گھبرایا اور گھبرا کر بھاگا، بھاگ کر آیا، حضرت احمد شرم بولانی کے قدموں پر گر گیا کہ سرکار آپ نے کہاں بھیج دیا تھا؟ کہا بتاؤ اس کی چنگاری چاہیے دے دوں؟ وہ سمجھ گیا، کہا حضور یہ مجھ سے نہیں ہونے والا ہے، مقام عشق بہت اونچا ہے، ولایت میں مقام عشق بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اس کے مظہر عتم تھے مشاہد ملت۔ واہ! میرے ایک ساتھی کا نام حضرت حافظ و قاری اظہار الحق چھتر پارا انوار ملت میں 7 میں پڑھاتے تھے، اس وقت وہ لاتور میں رہ رہے ہیں، نام نوٹ کر لیجئے، حافظ اظہار الحق، پی او پی کا کام کرتے ہیں، اب نہیں کرتے، ان کے بچے کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا آ کر کے مولانا، ارے یار تمہارے پیر تو مقام عشق پر فائز ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کے مرید ہے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، میں بہرائچ میں تھا، بہرائچ کے کسی گاؤں میں یا بہرائچ کے کسی نواح میں تھا، حضور مشاہد ملت بہرائچ کے قرب و جوار میں اپنے مریدوں کے ہاں یا ضرورت سے یا حاضری سے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، واہ واہ، اور آپ نے ایک کھنڈر مسجد میں استقامت اختیار کی تھی، مغرب کی نماز ہو جانے کے بعد آپ نے کہا جاؤ فلاں فلاں کام کر کے آؤ، اور میں اسی مسجد میں ہوں، چنانچہ آپ نے مسجد کا دروازہ بند کر لیا، کیواڑ نہیں لگایا، بند کر لیا، اور وہ کافی دیر کے بعد لوٹ کے آیا، مغرب کے بعد آپ نے عشاء بھی پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد وہ بہت کافی دیر کے بعد کھانا لے کر کے آیا۔ حضرات وہ کھانا لے کر جیسے ہی دروازہ کھولا اور کھانا سر سے اتارا، گھبرا کے بھاگا، کھانا گر گیا، اس کا بیان ہے، ہم نے دیکھا مشاہد ملت لیتے ہوئے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم کے اعضاء الگ ہیں، خون کے فوارے جاری ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، جو اس کو محبت پر اتنا عظیم مرتبے پر فائز ہے، اس کا نام مشاہد ملت ہے، وہی شیر رضا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت۔ اسی لیے کہتے ہیں سب کو اپنی طریقت پہ بھروسہ ہوگا،
اپنے زہد و تقوی پہ بھروسہ ہوگا، نماز و ریاضت پہ بھروسہ ہوگا، مگر ہم حشمتیوں کو مشاہد ملت کی نسبت پہ بھروسہ ہے۔ لوگ ناز کر کر اپنی عبادت لے کر جائیں گے اور ہم مشاہد ملت کی محبت لے کر جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔